بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم کلیننگ سے ریلیٹڈ کچھ وکیبلری دیکھیں گے۔ اس میں کچھ ایڈیمز بھی ہیں، فریزل وربز بھی ہیں اور کچھ ویسے وکیبلری بھی ہے۔ کچھ وکیبلری تو کلیننگ کے بارے میں ہے، فریزل ورب اور وکیبلری، اور کچھ ایڈیمز جو ہیں دیکھنے میں لگتا ہے ایسی ہے جیسے کلیننگ کے بارے میں ہیں، یعنی کہ صفائی کے متعلق ہے، لیکن دراصل ان کا مطلب کچھ اور ہے۔ دیکھنے میں کلیننگ جیسے لگتے ہیں لیکن ان کا اصل میں کچھ اور مطلب ہے۔ اس میں وہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے۔ جیسے پہلا ایڈیم ہے A new broom sweeps clean۔ دیکھنے میں ایسے لگتا ہے بروم جھاڑو ہے، اس میں سویپس جھاڑو لگانا، جیسے یہ صفائی کرنے کے بارے میں ہے۔ A new broom sweeps clean، لیکن اس کا مطلب ہے ایک نیا لیڈر ہے یا پھر جو بھی نئی اتھارٹی میں، نیا کوئی اتھارٹی میں آتا ہے تو وہ اپنے حساب سے چینجنگز کرتا ہے۔ جیسے اگر فرض کریں کلاس میں کوئی مانیٹر ہی نیا بنایا جائے تو وہ بھی اپنے حساب سے، وہ ہر کوئی اپنے حساب سے ڈیل کرتا ہے۔ کوئی نئی ٹیچر آتی ہے، وہ بھی، اس کے بھی الگ رولز ہوتے ہیں، پہلے والی کے کچھ اور تھے، نیکسٹ کے کچھ اور ہوں گے۔ پرنسپل اس طرح چینج ہو جائے اسکول کی، وہ اپنے حساب سے چینجنگز کرتے ہیں۔ تو اس کا سنٹینس دیکھتے ہیں۔ A new broom sweeps clean، اس کا سنٹینس ہے I hope that they will prove to be new brooms which will sweep clean۔ میں امید کرتی ہوں کہ وہ نئے لیڈر ثابت ہوں گے اور اچھی چینجنگز کریں گے۔ اسپک اینڈ اسپین۔ اسپک اینڈ اسپین کا مطلب ہے بالکل صاف۔ اب دیکھنے میں تو یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ کلیننگ کے بارے میں اس میں کچھ بھی ہے، لیکن دراصل یہ صفائی کے بارے میں ہے۔ اسپک اینڈ اسپین، بالکل صاف۔ اس کا سنٹینس ہے My boss likes everything spick and span in the office۔ میرا باس آفس میں ہر چیز بالکل صاف ستھری چاہتا ہے، وہ پسند کرتا ہے کہ میرے آفس میں ہر چیز صاف ستھری ہو۔ My boss likes everything spick and span in the office۔ You could eat off the floor۔ اب دیکھنے میں ایسے لگتا ہے یہ ایٹنگ کے بارے میں ہے یا فرش۔ اس کا مطلب ہے جراثیم سے پاک، بالکل صاف ستھرا، یعنی کہ اتنا صاف کہ اس پہ بالکل جراثیم نہیں ہے۔ تو اس کا سنٹینس ہے The floor is so clean that you could eat off it۔ یعنی کہ اس پہ کوئی چیز اگر گر جائے تو ہم اٹھا کے کھا سکتے ہیں۔ فرش بہت زیادہ صاف ہے، یہ محاورتاً بولا جاتا ہے کہ اتنا صاف ہے کہ آپ اس پہ ڈال کے کھا سکتے ہیں۔ The floor is so clean that you could eat off it۔ As clean as a whistle، بہت زیادہ صاف ہے۔ اس کا مطلب ہے بہت ہی صاف۔ اس کا سنٹینس ہے She scrubbed the old pan until it was as clean as a whistle۔ یعنی کہ اس نے پرانے پین کو اس وقت تک رگڑا جب تک وہ بالکل صاف نہ ہو گیا، بالکل صاف ہو گیا تو تب اس نے اس کو رگڑنا چھوڑا۔ She scrubbed the old pan until it was as clean as a whistle۔ اس نے پرانے برتن کو یا پرانے پین کو اتنا رگڑا یہاں تک کہ وہ بالکل صاف ہو گیا۔ Clean his clock۔ اب یہ والا فقرہ بھی ایسے لگتا ہے جیسے یہ صفائی کے بارے میں ہے، لیکن نہیں، یہ اس کلین ہز کلاک کا مطلب ہے واضح طور پہ کسی کو شکست دینا، اس کو پیچھے چھوڑ دینا۔ اس کا سنٹینس ہے She cleaned his clock in the English debate۔ یعنی کہ اس نے انگلش کی ڈبیٹ میں یا انگلش کی تقریر میں اس کو شکست دے دی۔ اس لڑکی نے، شی لڑکی کے لیے یوز ہوتا ہے، اس لڑکی نے اسے انگلش کی ڈبیٹ پہ بہت واضح طور پہ شکست دے دی۔ She cleaned his clock in the English debate۔ As neat as a pin۔ اس کا مطلب ہے بہت صاف ستھرا۔
neat and clean. सेंटेंस है इसका, everything was as neat as a pin in her house. उसके घर में हर चीज बहुत ज्यादा साफ सुथरी थी. To brush under the carpet, ये भी देखने में ऐसे लगता है जैसे ये सफाई से रिलेटेड है, ब्रश अंडर द कारपेट, लेकिन इसका मतलब है कोई चीज छुपाना या राज रखना. टू ब्रश अंडर द कारपेट, राज रखना या छुपाना कुछ. इसका सेंटेंस है, यू नीड टू स्टॉप ब्रशिंग योर प्रॉब्लम्स अंडर द कारपेट. तुम्हें अपने मसाइल को छुपाने की जरूरत नहीं है, छुपाने की जरूरत है. यू नीड टू स्टॉप ब्रशिंग योर प्रॉब्लम, तुम्हें जरूरत है कि तुम अपने मसाइल को छुपाना छोड़ दो या रोक दो. टू वाइप द स्लेट क्लीन. अब टू वाइप द स्लेट क्लीन, वाइप का होता है मिटा देना, स्लेट अब देखें तो ये भी ऐसे लगता है जैसे सफाई से रिलेटेड है, लेकिन इसका मतलब है अपने माजी को भूलकर आगे बढ़ना. यानी कि अगर कोई तकलीफ दह यादें हैं तो उनको भुलाकर आगे नए सिरे से जिंदगी को आगे बढ़ाना. टू वाइप द स्लेट क्लीन. सेंटेंस है इसका, शी वांट्स टू वाइप द स्लेट क्लीन एंड बी फेथफुल. वो अपने माजी को भुलाकर आगे बढ़ना चाहती है और एंड बी फेथफुल, और वफादार बनना चाहती है. फेथफुल, वफादार. शी वांट्स टू वाइप द स्लेट क्लीन एंड बी फेथफुल. पाइल्ड अप, किसी चीज का ढेर लगा होना, बहुत ज्यादा चीजों का ढेर लगा हो, उसके लिए लफ्ज होता है पाइल्ड अप. सेंटेंस है इसका, डोंट लेट द पेपर्स पाइल अप ऑन द फ्लोर. पेपर्स का ढेर फर्श पर ना छोड़ो. A thick layer of dust. A thick layer of dust का मतलब है डस्ट, गर्द, गर्द की बहुत गहरी तह, बहुत ज्यादा गर्द. इसका सेंटेंस है, देयर वाज अ थिक लेयर ऑफ डस्ट ऑन द चेयर्स. चेयर्स पर गर्द की बहुत गहरी तह थी या बहुत ज्यादा डस्ट थी. बैड अडोर ऑफ, किसी चीज से खराब स्मेल आना, यानी कि बदबू आना. बैड अडोर ऑफ, बदबू. इसका सेंटेंस है, सिटिंग एरिया वाज फिल्ड विद बैड अडोर ऑफ बर्निंग रबर. सिटिंग एरिया जलती हुई रबर की स्मेल से या बदबू से भरा हुआ था, यानी कि सिटिंग एरिया में रबर के जलने की बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी. Sitting area was filled with bad odor of burning rubber. स्मार्ट जोन, इसका मतलब है निशान होना किसी चीज पर. मार्क्स, डार्क मार्क्स हूँ उसके लिए स्मार्ट जोन. She was trying to clean dark smudges on the window. वो विंडो पर गहरे निशान साफ करने की कोशिश कर रही थी. She was trying to clean, वो कोशिश कर रही थी साफ करने की, डार्क स्मजेस ऑन द विंडो, विंडो पर डार्क जो निशान थे उनको साफ करने की कोशिश कर रही थी. डर्टी डिशेस. डर्टी डिशेस, डर्टी डिशेस का मतलब है गंदे बर्तन. शी पुट ऑल डर्टी डिशेस इन द सिंक. उसने तमाम गंदे बर्तन या डर्टी डिशेस सिंक में रख दी. शी पुट ऑल द डर्टी डिशेस इन द सिंक. ग्रीस,
گریس ہوتی ہے چکنائی. اس کا سینٹینس ہے یو شوڈ کلین یور کچن مور آفن. تمہیں اکثر اوقات اپنا کچن صاف کرتے رہنا چاہیے. اٹ لکس ریئلی گریسی. یہ بہت زیادہ گریسی یا چکنائی والا نظر آ رہا ہے. یو شوڈ کلین یور کچن مور آفن. اٹ لکس ریئلی گریسی. کرمپس. کرمپس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے. کرمپس چھوٹے ٹکڑے. The naughty kids dropped crumbs of cake all over the table. شرارتی بچوں نے ٹیبل پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گرا دیے. The naughty kids dropped crumbs of cake all over the table. Clogged drain. ڈرین پائپ یا نالی. کلاگڈ بھری ہوئی بند ہوئی کسی چیز سے. کلاگڈ ڈرین بھری ہوئی نالی. ڈرین بلسٹر کلیئرڈ کلاگڈ ڈرین. ڈرین بلسٹر نے بھری ہوئی نالی یا بند ہوئی نالی کو کلیئر کر دیا، صاف کر دیا. مولڈی فوڈ. مولڈی فوڈ کا مطلب ہے باسی کھانا یا پھپھوندی والا کھانا ہے. وہ کھانا جو خراب ہو چکا ہو اس کے لیے لفظ ہے مولڈی فوڈ. گلا سڑا کھانا. She decided to remove all the moldy food from the fridge. اس نے فریج میں سے تمام خراب یا گلا سڑا کھانا صاف کرنے کا فیصلہ کر لیا. She decided to remove all the moldy food from the fridge.